شروع ہی سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی رعنائی اور چمک دمک سے دور تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مکے کے مشرکانہ ماحول سے ہٹ کر دور ایک غار حرا میں چلے جاتے اور وہیں ہفتوں اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے۔ آپ عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ایک مخلوق نمودار ہوئی، وہ تھے حضرت جبریل۔ حضرت جبریل نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، پھر کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 بار حضرت جبریل نے آپ کو پکڑ کر دبایا۔ تیسری بار حضرت جبریل نے آپ کو سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس صورتحال سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اسی گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت میں آپ گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر ڈر رہا ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ایک بزرگ اور عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور بتایا کہ آپ پر جو پیغام نازل ہوا ہے وہ وہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل مندی، دانائی، محبت اور حکمت تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کی نبوت کی تصدیق کی اور انہیں حوصلہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی ام المؤمنین اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت بنی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدمی کو اہم مشورے اپنے گھر کی خواتین سے بھی کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کو مصیبت اور پریشانی کے وقت حوصلہ دینا چاہیے۔